کسی نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بقرہ عید پر قربانی کروں گا، نفلی قربانی کروں گا اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دوں گا، جیسے لوگ حضور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ پھر وہ کام ہو گیا، اب اس قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ شخص اس قربانی سے خود کھا سکتا ہے؟ تو اگر یہ قربانی صرف نفلی ہوتی پھر تو کھایا جا سکتا تھا اس سے، لیکن چونکہ یہ نذر ہے، منت ہے، اس لیے اس سے یہ شخص خود نہیں کھا سکتا۔ عام نفلی قربانی سے کھا سکتا تھا، لیکن یہ نذر ہے، منت ہے، اس لیے اس سے یہ خود نہیں کھا سکتا، اور اگر اس نے غلطی سے کھا لیا ہے تو جتنا گوشت کھایا ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس کو صدقہ کر دے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کے پاس بزنس کے لیے اس کی تجارت میں پیسے انویسٹ کیے ہیں، ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں 50% شرکت کا معاہدہ کیا ہے، کیا یہ معاہدہ جائز ہے اور ہمارا منافع حلال ہے؟ اگر کیپٹل آپ کا ہو اور سروسز کسی اور کی ہوں، اس کو مضاربہ کہتے ہیں۔ آپ کے پیسے ہوں اور دوسرے بندے کی خدمات ہوں یا سروسز ہوں، اس صورت کے اندر لاسز جو ہیں وہ سارے کے سارے کیپٹل پرووائڈر کے ہیں، جس کا پیسہ ہے لاس اس کا ہے، سروس پرووائڈ کرنے والے کا لاس نہیں ہے، الا یہ کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس نے اس کے اندر کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، یا اس نے کوئی نیگلیجنس کی ہے، اس نے کوئی غفلت برتی ہے، یا کوئی بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہے، اس نے معاہدے کی کچھ شقوں کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، اس صورت کے اندر تو لاسز کا اس کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے اندر جو نقصان ہوگا جو بزنس میں ہوتا ہے تو وہ اسی کا ہوگا جس کے پیسے ہوں گے۔ اور جہاں یہ تو بات ہوگی نقصان کی، یہ آپ نہیں طے کر سکتے اس کے اندر کہ اس بندے نے 50% لاس اپنے اوپر لینے کا فیصلہ کیا، یہ غیر شرعی عقد ہے۔ اور جو پروفٹ ہے تو پروفٹ کی ریشو جو ہے وہ آپ لوگ آپس کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، 20-80 رکھتے ہیں، 30-70 رکھتے ہیں، 40-60 رکھتے ہیں۔ بس ایک اس کے اندر شرط اور بھی ہے کہ جو آدمی جو سلیپنگ پارٹنر ہوگا، یہ تو مضاربہ کے بتا رہا ہوں، اس میں تو آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ریشو، 10-90 بھی رکھ سکتے ہیں، جس پر آپ میوچلی ایگری کر جائیں۔ لیکن جو یہ شرکت جو ہوتی ہے، جو پارٹنرشپ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں لاسز بھی جو ہے وہ جتنا آپ کا کیپٹل کے اندر شیئر ہوتا ہے اتنا ہی آپ کا لاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کیپٹل میں 40% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کا لاس بھی 40% ہوگا۔ پروفٹ اس کے اندر بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہوتا ہے، یعنی دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن ایک شرط ہوتی ہے کہ اس میں کوئی پارٹنر سلیپنگ پارٹنر ہے تو سلیپنگ پارٹنر کا پروفٹ جو ہے وہ کیپٹل میں اس کے ریشو سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا۔ اگر کیپٹل میں اس کا ریشو 40% ہے تو اس کا پروفٹ بھی 40% سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہو رہی ہے سلیپنگ پارٹنر کی۔ جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کا کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھوڑی تفصیلی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی دارالفتاء کے پاس جا کر پوری بات بتانی چاہیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ فلور پر اگر دکانیں اور گودام ہو تو فرسٹ فلور کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ گراؤنڈ فلور پر زمین کے اوپر دکانیں ہیں اور فرسٹ فلور کے اوپر مسجد ہے تو یہ بنائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ جس وقت یہ اس کی نیت ہو رہی تھی تو اس وقت ہی یہ طے ہوا تھا کہ یہ مسجد جو ہوگی یہ فرسٹ فلور کے اوپر ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو زمین مسجد کی ہو، مسجد کے لیے ہو اور اس کے اوپر پھر گودام بن جائے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمین پہلے سے طے ہوگا کہ وہ دکانوں کے لیے اور گودام کے لیے، اس کی چھت پر مسجد بنے گی، یہ پہلے سے اس کے لیے طے ہونا چاہیے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک کام نہیں کروں گا، پھر مجھ سے وہ کام ہو گیا، اب اس قسم کا کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں 2 وقت کا، اور یا پھر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کپڑا پہنا دیں، کپڑا لے کر دیں 10 مسکینوں کو۔ اور اگر یہ دونوں چیزوں کی استطاعت نہ ہو کسی آدمی کے اندر غربت کی وجہ سے تو پھر وہ 3 دن روزے رکھے۔
ایک قریب المرگ شخص نے، ایک قریب المرگ یعنی بستر علالت پر ایک شخص تھا جو فوت ہو گیا، اس سے اس کے بھتیجوں نے اس کا مکان اپنے نام لکھوا کر سائن لے لیے۔ اس شخص کے بیٹوں کو اس پر اعتراض ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ فوت ہو رہا تھا، بستر مرگ پہ تھا، تو اس کے بھتیجوں نے اس سے سائن لے لیے اس کے مکان کے اوپر کہ وہ میں نے اپنے بھتیجوں کو گفٹ کر دیا، گویا یہ کہنا چاہیے۔ بیٹے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ مرض الوفات اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں انسان کا انتقال ہو جائے۔ مرض الوفات کے اندر دیے جانے والے گفٹس وصیت کے حکم کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھا دوں آپ کو دوبارہ سے۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ بیماری جس میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بیماری کے دوران اگر اس نے کوئی گفٹس دیے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے وصیت کی ہے، اور وصیت کے بارے میں یاد رکھیں کہ وہ صرف 1/3 کے اندر اسٹیبلش ہوتی ہے، 1/3 کے اندر وہ نافذ ہوتے ہیں۔ تو بیماری کے دوران یہ ہدیہ بھی جو دے گا مرض الوفات کے دوران، تو اگر وہ 1/3 کے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 1/3 سے ایکسیڈ ہوتا ہے تو پھر نل اینڈ وائڈ ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ اور یہ صورت ان صاحب نے پوچھی ہے، تو اس کے اندر تو ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے قبضہ نہیں دیا اور صرف سائن کیے ہیں، پوزیشن نہیں دیا، تو یہ تو ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہے، کیونکہ پوزیشن نہیں دیا گیا۔ مکان جب دیا عقد ہبہ میں شرعاً کسی گفٹ کانٹریکٹ کے اندر صرف اونرشپ ٹرانسفر کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پوزیشن بھی دینا ہوتا ہے، تب جا کر گفٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، پائے تکمیل کو پہنچتا ہے ایک ہبے کا عقد جس کو گفٹ کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ وہ پوچھا کیا اسمگل شدہ سامان خریدنا جائز ہے؟ اسمگل شدہ سامان پر بیچنے والے کی ملکیت بھی ہوتی ہے، اور اپنی ملکیت کی چیز بندہ بیچ سکتا ہے۔ باقی حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا یہ الگ سے گناہ ہے۔ کسی اسلامی حکومت کے اگر قوانین ایسے ہوں جو ملک و ملت کے فائدے میں بنائے گئے ہوں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے مال حرام نہیں ہوتا۔ مال تو ظاہر بات ہے اس نے بھی پیسے دے کر خریدا ہے اور پیسے دے کر ہی آگے بیچ رہا ہے۔ کیا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سری، پائے، کلیجی وغیرہ خریدی جا سکتی ہے؟ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے سری، پائے، کلیجی کیسے خریدیں گے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی جانور نامینیٹ کر دیا کہ مجھے اس کا سری، پائے، کلیجی چاہیے، تو وہ، اور میں نے اس کی قیمت بھی دے، تو یہ بات اس لحاظ سے صحیح ہے کہ اگر پہلے سے معاہدہ ہو جائے، عقد بیع ہو جائے، تو جب تک جانور ذبح نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کے اندر کی چیزیں بیچی نہیں جا سکتی، ذبح ہو کر ہی بیچا جائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے جمعے کو فرمایا تھا کہ ووٹ امانت ہے۔ اگر ایک شخص موجودہ صورتحال میں اور موجودہ نظام میں کسی کو اس کا اہل نہ سمجھتا ہو تو کیا وہ اپنی اس امانت کو ضائع کر سکتا ہے، یعنی ووٹ نہ دے؟ اگر تو اس کا یہ خیال ہے کہ جو 5-6 لوگ کھڑے ہیں سارے ایک دوسرے سے بڑے چور ہیں اور اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان میں بڑا چور کون سا ہے، اس صورت کے اندر اگر وہ ووٹ نہیں دیتا تو اس کی اجازت ہے، اور اگر ان 5 میں سے وہ کسی کو نسبتاً بہتر سمجھتا ہے تو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ پھر اس کو بعض اوقات کنفیوز ہوتا ہے بندہ نا کہ جی 5 تو ہیں، 5 ایک جیسے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے ان کے درمیان، اور کسی کو بھی کوئی وجہ ترجیح حاصل نہیں ہے، تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازماً کسی ایک چور کو دے ضرور۔ آخری سوال ہے، یہ 2-3 سوالات ہیں۔ تہجد کی نماز میں کم از کم کتنے نوافل ادا کرنے چاہیے؟ 2 رکعت کم از کم ہے، اور 8 اور 12 دونوں کے اقوال موجود ہیں۔ 8 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے، 12 پڑھنا بھی سنت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ نماز جنازہ خود دعا ہے، دعا ہی ہے۔ دیکھیں نا آپ کیا پڑھتے ہیں نماز جنازہ کے اندر، ساری دعائیں ہیں، تو اس کے بعد الگ سے دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو کوئی ضرورت سمجھے تو یہ بدعت ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہم نے دعا کر لی، چلے دعا کسی وقت بھی کسی کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں جو دعا ہوئی ہے یہ ناکافی ہے، ابھی ہمیں مزید دعا کی ضرورت ہے، تو پھر یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ حضور نے تو نہیں فرمائی جنازے کے بعد کوئی دعا۔
انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات پبلک پلیس پر رفع حاجت کے لیے واش روم میں انگلش ٹوائلٹ ہوتے ہیں، اگر بیٹھ کر یورین کیا جائے تو ناپاکی کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں احتیاط برتتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ نہیں، کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت کے اندر، ناپاکی کے اندیشے میں بھی کر سکتے ہیں، بیماری کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر دوں، وہ ہمارے 2-3 دوستوں نے مجھے توجہ دلائی ہے اس کی جانب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ باقی مسئلے بہت ٹھوک بجا کر بیان کرتے ہیں، لیکن جب اسلامک بینکنگ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ ایسی گول مول سی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پوری طور پر وضاحت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ کل ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے وہاں دارالفتاح، تو مجھے وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی باقی ہر مسئلہ میرے دل کو لگتا ہے، لیکن جب آپ اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو میری کنفیوژن وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، جہاں پر سوال سے پہلے تھی وہ جواب کے بعد بھی وہیں رہتی ہے۔ اس پر ایک اصول یاد رکھیں، مسائل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک قطعی مسائل ہیں جن کی حلت اور حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، جیسے زنا حرام ہے، شراب حرام ہے اور جھوٹ حرام ہے، تو جب ہم ان مسائل کو بیان کرتے ہیں تو لب و لہجہ بھی قطعی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو طے شدہ حقائق۔ کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کو اجتہادی کہتے ہیں، کہ جس کے اندر علماء کی آراء میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب ان مسائل کو آپ اس لب و لہجے میں نہیں بیان کر سکتے جس لب و لہجے میں آپ قطعی مسائل بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دونوں طرف سے، مثلا جو فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں، امام مالک اور امام شافعی میں اختلاف ہے، تو اگر ہم امام مالک کی رائے کو ایسے زور و شور سے بیان کریں کہ گویا کہ امام شافعی کی رائے بالکل غلط ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ ہم تو اس کے درمیان ایک ایسی تعبیر اختیار کریں گے کہ یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، ایسا ہونا چاہیے، اس میں زیادہ فضیلت، اس قسم کا اس کا انداز ہوگا۔ اسلامی بینکنگ بھی انہی مسائل میں سے جس پر خود پاکستان کے اہل علم کا بڑا شدید ترین اختلاف ہے۔ میں ذاتی طور پر ان علماء کی رائے کو زیادہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط سمجھتا ہوں جو اس کے قائل ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور اس کے اندر ہر مستفتی کو، ہر پوچھنے والے کو یہ اختیار حاصل ہے، جس کے علم پر اور جس کے تقوی پر، جس کی دیانت پر اس کو اعتماد ہو، مسئلہ اس کے مطابق۔ تو علماء کی ایک بڑی جماعت پاکستان میں ایسے ہے جو اسلامک بینکنگ کو ایک مکمل ڈھکوسلہ بازی سمجھتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹوسٹ کیا گیا اس کو، اور حقیقت کو نہیں بدلا گیا، اور اصل چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور سود کو نئے نئے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نام شام بدل کے، ٹیگنگ بدل کے اس کو نئے ناموں کے ساتھ۔ یہ ایک رائے ہے بعض حضرات کی، اور اس پر لوگوں کا، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک سود سے نکلنے کے لیے ایک وے آؤٹ ہے، ایک رستہ ہے، صریح سود اس کے اندر نہیں ہے، اور صرف سود تو حرام نہیں ہوتا، غیر شرعی بہت سارے عقود کی اور شکلیں بھی ہوتی ہیں، سود کے علاوہ بھی کسی فائنینشیل کانٹریکٹ کے ناجائز ہونے کے لیے صرف سود نہیں ہوتا، اور بھی چیزیں ہیں۔ مثلا آپ نے اجارہ کیا، اجارے کی شرعی شرائط پوری نہیں کی، لیز کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی شرعی شرائط ہے، وہ پوری نہیں کی، آپ کا اجارہ فاسد ہو گیا، اس پر آپ کو جو کرایہ آ رہا ہے وہ حرام ہو جائے گا، آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ آپ نے پارٹنرشپ کی، پارٹنرشپ کی شرعی شرائط پوری نہیں کی، تو اس پر جو آنے والا آپ کا منافع ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ یہ مضاربہ کیا، جس طرح ابھی انہوں نے پوچھا، اب اس کے اندر اگر انہوں نے یہ شرط رکھی ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ ہم نے لاس جو ہے وہ بھی سروس پرووائڈر کے اوپر ڈال دیا، تو یہ ناجائز ہے، یہ منافع جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں، تو اسلامک بینکنگ کو ہم لوگ ذاتی طور پر بھی قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس سے فتوے بھی دے رہے ہیں، اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، تو ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ صرف نیری ڈھکوسلے بازی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم روزانہ ہمارے پاس ہر چیز اس کی شرعی اپروول کے لیے آتی ہے، یہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ کائے بور کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو اس کی جو پروفٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے قریب کیوں ہے، اس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر کنونشنل بینکنگ کے ساتھ ایک ریزمبلنس، ایک سملیرٹی کیوں ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ایک طویل سیشن کی متقاضی ہیں، یعنی اس کے اوپر ہم ایک پروڈکٹ پہ بات کریں، ایک کانٹریکٹ کے اوپر بات کریں، پھر باقاعدہ آپ کو میں دکھاؤں ایک لائن آف ڈسٹنکشن، اس طرف یہ کنونشنل بینکنگ ہے، یہ اسلامک بینکنگ ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے، ان کا اجارہ ایسے ہوتا ہے، ان کا اجارہ ایسے، ڈاکومنٹیشن، ظاہری فرق کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم عام طور پر مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نا، اب ایک گوشت ہے جس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کیا ہے، اور ایک جانور ہے اس پر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا ہے، تو ظاہری طور پر تو دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، دونوں کا اگر قربہ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ اس میں سے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، لیکن شرعاً ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ ایسے ہی اس جو فائنینشیل کانٹریکٹس ہیں، اس کی حلت اور حرمت کی اپنی شکلیں اور اس کے پیمانے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے، اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان دن اور رات کا جب تک فرق نہیں ہوگا تو یہ حلال حرام الگ الگ نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اس کی وہ شرعی ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیے، جو ظاہر بات ہے کہ یہ چونکہ علماء کا میدان ہے اور فقہاء کا میدان ہے، وہ چیزیں سے پوری ہوتی ہے۔ یہ ایسی آسان چیز نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے علماء کے بورڈز ہیں
جس میں پورے ملک سے ایک عالم لیا جاتا ہے، پورے پاکستان سے ایک عالم ہے، پورے سعودی عرب سے ایک عالم ہے، مصر سے ایک عالم ہے، سوڈان سے ایک عالم، جو اس ملک کے سب سے بڑے عالمی فقیہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے انٹرنیشنل بورڈز ہیں، المجمع الفقہ الاسلامی ہے، OIC کی اسلامی جو فقہ اکیڈمی ہے، وہاں پر اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہیں، کانٹریکٹس کا اسکوپ طے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بن بھی گئی ہیں اور لکھی ہوئی بھی آ گئی ہیں کہ اس کے اندر اسلامی بینک موو کریں گے۔ باقی ایک چھوٹی سی جو اس کے اندر چیز ہے کہ کوئی فائنینشیل سسٹم ایک پولیٹیکل سسٹم کی چھتری کے نیچے ہوتا ہے، تو جب تک ملک کا سیاسی نظام مکمل طور پر اسلامی نہیں ہوتا، عدالتی نظام مکمل طور پر اسلامی نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی اقتصادی یا معاشی نظام کے 100% اسلامی ہونے کا کہنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ فیصلے پھر انہی عدالتوں میں جاتے ہیں، یہ فیصلے یہی ہماری فائنانس منسٹری اور یہی ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ لوگ ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس کی کچھ مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں، کچھ چیزیں حکومت نے لازمی کی ہوئی، جیسے انشورنس ہے، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور لازمی کیا ہوا ہے، تو وہ مجبوری ہے، وہاں ہمارا اختیار نہیں چلتا۔ جہاں اختیار چلتا ہے وہاں تک اسلامی بینکوں کو غیر شرعی معاملات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ کریں تو اس پر ان کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے۔ کبھی اگر آپ لوگوں کو اس پہ دلچسپی ہو تو ہم اپنی مسجد کے اندر کسی وقت 1-2-3 گھنٹے کا ایک ڈیٹیلڈ سیشن اس میں رکھ سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام ظلمنا انفسنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔